خود باقاعدہ گفتگو ہے. ایک صاحب کی نام ہمارے ذہن سے نکل گیا, مشہد میں ان کا ہوٹل ہے, اور ہوٹل بھی ان کے بقول 5 اسٹار ہوٹل ہے. وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا تقریباً 1-1:30 بجے کہ مجھے آواز آ رہی ہے, اور میں خواب میں سوچ رہا ہوں جیسے آواز امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ کل ایک میرا مہمان آنے والا ہے جو کتا ہے, اس کی مہمان نوازی کرنا. کہتے ہیں اٹھا کہ پتہ نہیں کیا ہے, پھر سو گیا. تو پھر مجھے باقاعدہ زری نظر آئی امام کی کہ وہاں سے آواز نکل رہی ہے کہ کل ایک مہمان آئے گا تمہارے پاس جو کتا ہے, اس کی مہمان نوازی کرنا. کہتے ہیں بالکل تعجب ہوا, لیکن پھر میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ پھر سو گیا. کہتے ہیں تیسری دفعہ جو ہے بہت ہی واضح طریقے سے دوبارہ مجھے حکم ہوا, تیسری دفعہ حکم ہوا. کہنے لگا اب میں اٹھا اور ڈائریکٹ حرم چلا گیا. وہاں میں نے نماز پڑھی, گریہ کیا, واپس آیا. نیند نہیں آ رہی تھی. ویسے مجھے ہوٹل جانا ہوتا تھا, اپنا ہوٹل تھا 11 بجے, لیکن آج میں 6 بجے پہنچ گیا. 6 بجے پہنچا تو پورا عملہ جو ہے وہ پریشان. کبھی کبھی یہ کہتے ہیں ریسیپشن پہ میں کھڑا ہوتا تھا ظاہر کام دیکھنے کے لیے, لیکن عموماً دوسرے لوگ کھڑے ہوتے تھے. آج میں نے کہا تم سب لوگ چلے جاؤ, آج میں کھڑا ہوں گا. کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کتا کس قسم کا کتا ہوگا. آیا کوئی انسان ہے کہ جس میں کوئی شباہت ہے کتے کی, کوئی ایسی حرکت کرے گا, یا کہنے لگے میرے ذہن میں آیا کوئی شخص آئے گا جس کی ٹی شرٹ ہوگی جس پہ کتا بنا ہوگا. کہنے لگے میں, کیونکہ امام کا حکم تھا کہ اس کو ریسیو کرنا, اس کو ٹھہرانا یا مہمان نوازی کرنا. کہنے لگے انہوں نے کہا لوگوں نے کہ ہم کر لیتے ہیں. کہنے لگے نہیں, میں وہیں کھڑوں. یہاں تک کہ کھانے کا وقت آیا, ظہر عصر کا وقت آیا, تو انہوں نے کسی کو بلایا, کہا اس کو دیکھتے رہنا, کوئی بھی آئے مجھے بتاؤ. نماز انہوں نے وہیں پڑھی, ظہر عصر وہیں پڑھی. کہنے لگے کھانے کا وقت آیا تو کھانا وہیں کھایا کھڑے کھڑے, ریسیپشن کے پاس ہی کھڑے یا بیٹھے جیسے. کہنے لگے پھر اس کے بعد حتیٰ مغرب عشاء ہو گئی. کہنے لگے مغرب عشاء بھی میں نے وہیں پڑھی. کہنے لگے پھر میں نے توسل کیا کہ یا مولا یہ کیا تھی بات, اب تک تو کوئی نہیں آیا. کہنے لگے تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بغیر داڑھی کے, بڑے بڑے اس کے گھنگریالے ٹائپ کے بال, گلے میں اس کے چین, اور بڑا ہی ایک عجیب و غریب حلیہ جو بہت ہی کوئی سپر فیشنیبل ٹائپ کے ہوتے ہیں, اور بغل میں اسے کتا. کہنے لگے جیسے ہی آیا تو فوراً کہنے لگے میں نے اس کو ریسیو کیا, اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ کمرہ ہے, انہوں نے کہا ہاں. کہنے لگے جو میرا کمرہ تھا میں نے اس کو وہ دیا, جو میرا ہوٹل میں اپنا ذاتی کمرہ تھا. سب لوگ حیران پریشان کہ ہمارے تو الاؤ نہیں ہے, جیسے یہاں پیٹ الاؤ نہیں ہوتے. انہوں نے کہا بس تم لوگ خاموش ہو, میں نے اپنے کمرے میں رکایا. اب اس کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں آیا تو ساتھ آیا. کچھ لوگ ناراض ہوئے ظاہر, تو کہنے لگے میں نے سب سے کہا کہ میں آپ کی جانب سے معذرت چاہتا ہوں, اگر آپ لوگ انکمفرٹیبل ہیں اس کی وجہ سے تو میں آپ کو دوسرے ہوٹل میں بھیج دیتا ہوں, اور یہ جو آپ کو ڈسٹرب کیا ہوگا میں نے کہ آپ یہاں سے وہاں گئے ہیں, تو یہ سارا کرایہ میرا معاف ہے 2-3 دن کا, وہاں سے آپ دیجیے گا کرایہ. اب اس کے بعد یہ 3 دن رہا اور زیارت بھی نہیں کی اس نے. بعد میں انہوں نے کہا کہ جب وہ جانے لگا کہ پیسے حساب کتنا ہوا, انہوں نے کہا تمہارا سارا حساب ہو گیا ہے. کہا کیسے ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہو گیا ہے. اب اس دوران بات ہوئی
تو پوچھا کہ ایسی جب بات چیت ہوئی، کہنے لگا کہ میں یہاں زیارت کے لیے آیا ہوں اور مجھے اپنے کتے سے بہت محبت ہے، میرے رشتہ دار بھی ناراض ہوتے ہیں، میرے دوست بھی ناراض ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے دعوت میں بلانا ہے تو اسی کے ساتھ بلاؤں، اور یہ شاید کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بچپن میں زیارت کے لیے آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تم یہاں کیوں آئے؟ کہا کہ ایک دن میں نے امام رضا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، تو پس میں آ گیا، اور میں یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں آؤں گا تو ساتھ ہی آؤں گا اس کے، لیکن ظاہر ہے اس میں ایک حیا تھی، اندر نہیں گیا۔ حرم کے پاس روڈ تک گیا اور امام سے کہا کہ سلام ہو۔ کہا کہ جب میں آیا تو مجھے کسی ہوٹل والے نے کمرہ نہیں دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں، تو اس نے کہا میں تو پیسے والا ہوں، آپ لے لیں۔ کہا کہ نہیں، حساب ہو گیا۔ کہا کہ میں بڑے ہوٹلوں میں گیا، کسی نے نہیں دیا، چھوٹوں میں گیا حتیٰ کسی نے نہیں دیا، اور اب میں نے امام کے روضے کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور آپ میری مہمان نوازی نہیں کر رہے، آئندہ کوئی بھی مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ وہ مہمان نوازی نہیں کرتے، مجھے آپ نے بلایا، میں آ گیا۔ اب یعنی تقریباً سے کہنا یہ تھا کہ میں تو ویسے کہیں جاتا نہیں تھا، آپ نے بلایا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا میں اس کے بغیر تو جاتا نہیں ہوں۔ اب اس نے زیارت کی ہے تو وہ باہر سے ہی کی ہے، جس طرح عام بعض مومنین ہوتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ توہین نہیں کرتے ہیں ائمہ کی، تو اس نے دور سے زیارت کی۔ اب یہ گیا، جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ کمرے میں جو بھی چیزیں تھیں میں نے پاک کروائی، سب کچھ ہوا۔ کہنے لگے تقریباً 6 مہینے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ میں ریسیپشن پہ تھا تو ایک نوجوان آیا، ایک شخص آیا کہ جو چہرے سے بہت ہی دیندار لگ رہا تھا اور چہرے پہ داڑھی تھی۔ وہ آ کے کھڑا ہوا، اس نے کمرے کی بات کی، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا میں وہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ اب وہ نوجوان ایک جملہ کہتا ہے، اب اس کو یہ بعد میں امام نے بتایا یا بعد میں کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارا استقبال کیا، تمہیں ٹھہرایا۔ وہ کہتا ہے کہ جو 3 دفعہ آپ کو حکم دے سکتا ہے، کیا وہ ایک نظر سے مجھے نہیں بدل سکتا؟ تو 6 مہینے بعد وہ سمجھے کہ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ امام نے 3 دفعہ حکم دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اب جب ان کو ہلکا سا تعجب ہوا سوالیہ نگاہوں سے کہ تم تو بڑے بدل گئے ہو مثلاً، تو اس نے خود ہی کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اب انہیں تعجب ہوا ہوگا یا سوال کیا ہوگا کہ بڑا چینج آ گیا، تو اس پہ اس نے کہا کہ جو 3 دفعہ آپ کو حکم دے سکتا ہے میرے لیے، تو کیا اس کی نظر کرم اور اس کی نگاہ مجھے بدل نہیں سکتی؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ائمہ علیہم السلام ہم میں سے کسی سے بھی غافل نہیں ہیں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کا واضح توقیع ہے، لولا دعاؤنا لاستلمکم الاعداء، اگر ہماری دعا نہ ہوتی تو ہمارے دشمن تمہیں بھنبوڑ کے کھا جاتے۔ تو ہم جیسے بھی ہیں یاد رکھیں، ہم کوئی بھی گناہ کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، بچنا چاہیے بلا شک، لیکن یاد رکھیں گناہ ایک برائی ہے، لیکن گناہ کے بعد اللہ رسول اور ائمہ سے مایوس ہو جانا اور یہ سوچنا کہ اب انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا ہے، یہ اور برا گناہ ہے۔ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہم چھوڑتے ہیں وہ نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام ہمیں نہیں چھوڑتے، ہم انہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ کبھی ہم سے غافل نہیں رہتے، ہم جیسے بھی ہوں ان کے چاہنے والے ہیں۔ اور ہمیشہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک ہمارے استاد نے کہا تھا، خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، کہ یاد رکھو کہ امام زمان علیہ السلام کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، یعنی اور باقی ائمہ وہ ہمارے زمانے کے ہیں۔ یہ تو آپ سب سمجھ گئے، بڑی سادی سی بات ہے، سب اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک دوسری بڑی ڈیلیکیٹ بات کہی کہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ ہمارے علاوہ ان کا بھی کوئی نہیں ہے۔
ان کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ وہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم جیسے بھی ہوں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے۔ ہم ان کی بگڑی ہوئی اولادوں کی طرح سے ہیں، وہ ہم سے غافل نہیں ہیں، ان کے دل میں ہماری بڑی محبت ہے، اور یہی محبت ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہمیں نہیں ہیں۔ اور اس جانب توجہ رہے کہ خود میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم کہیں کہ جیسا ہمیں ہونا چاہیے ہم ویسے تو نہیں ہیں، لیکن ہم کیا توسل کریں امام کی بارگاہ میں کہ جیسا ہمیں ہونا چاہیے ویسے تو نہیں ہیں، لیکن ہاں ایک خصوصیت ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہم آپ سے اور آپ کے اجداد سے اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں، اور ہم بہت برے ہیں لیکن ہم آپ اور آپ کے اجداد اور آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم میں کوئی خصوصیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اجداد سے اور آپ کی جدہ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ اور آپ کے اجداد اور آپ کی جدہ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ بس اس محبت اور اس نفرت، اس حب اور اس بغض کے صدقے میں ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔